جنگل میں جانور ہوتے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جنگل میں اور بھی جانور آ جائیں. ملک میں انسان ہوں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 10-20 آدمی ہوں بیٹھ جائیں تو ہماری بات ان سے چلتی رہے. اسی طرح دل کا بھی ایک محو ہوتا ہے, منبع ہوتا ہے. اس کے اندر بھی جس چیز کو ڈالا جائے وہ دل کے اندر رہنے والی وہی چیز باہر کی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جس طرح دل کے اندر گناہ کو ڈال دیا جائے تو انسان کو لذت بھی گناہ سے آتی ہے. اگر گناہ کو ملاکوتی جوش سے جس دل کو صاف کیا گیا, اگر اس کے اندر برائی کو پیدا کیا جائے تو دل برائی کو ہی کھینچنا شروع کر دیتا ہے. اگر جھوٹ کو ڈالا جائے دل جھوٹ کو ہی کھینچنا شروع کر دیتا ہے. اگر سچائی اور ہدایت کو ڈالا جائے تو دل سچائی اور ہدایت کو ہی کھینچنا شروع کر دیتا ہے. جو دل کے اندر رکھا جاتا ہے دل بھی اسی کو پسند کرتا ہے. اسی لیے عربی میں کہتے ہیں الجنس والجنس جنس کی طرف مائل ہو جاتی ہے. انسان کی جو تباہ ہوتی ہے نا, انسان اپنے تباہ کے لوگوں کی طرف ہی مائل ہو جاتا ہے. جس قسم کا انسان کا مزاج ہوتا ہے آدمی اسی مزاج کے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے, ان کی صحبت بھی پسند کرتا ہے, ان کی سنگت بھی پسند کرتا ہے, ان کا تعلق بھی پسند کرتا ہے. اگر اس مزاج کے خلاف کسی سے تعلق بن جائے تو وہ تعلق زیادہ دیر تک نہیں رہتا, مجبوری سے بنا رہتا ہے. کیونکہ دل کا راستہ اپنے دل کی کشش کے ساتھ ملتا ہے, اپنے جن سے ملتا ہے, اپنے مزاج تفلی سے ملتا ہے, اور وہ ارادہ اسی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور اس لیے محدثین نے کہا ہے کہ اپنے دل کو ہدایت کی طرف پھیر ڈالو. پہلے تم اس کو منبع بناؤ, پھر یہ دل جب ہدایت پر قائم ہو گیا تو پھر ہزاروں ہدایت والوں کے ساتھ یہ دل خود بخود مل جائے. اگر تمہارے دل میں ہدایت نہ ہوئی تو تمہیں دنیا میں ہدایت والا نہیں ملے گا. چاہے 1000 صحبتیں اختیار کر لو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی, 1000 سنگتیں اختیار کر لو تمہیں سنگت نہیں ملے گی, ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے کہ تم نے اپنے دل میں چھپا کے برائی کر. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا, اس کی اگلی آیات میں انا ارسلنا نوحا اس کا ذکر آیا, تو آپ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم, حضرت ہود نے 50 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی. 50 سال کے بعد کوئی بھی آدمی ہدایت کی طرف نہیں آیا, بہت کم لوگ آئے. جو آئے بھی ذکر آتا ہے وہ اعلانیہ نہیں آئے, خفیہ طور پر ہدایت کی طرف آئے. جب خفیہ طور پر ہدایت کی طرف آئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا باری تعالیٰ اس قوم کو عذاب دے, پریشانی دے, یا اس کو تباہ کر دے, یا یہ ہدایت کی طرف آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اس قوم پر تنگ دستی آ گئی, بھوک اور پیاس اتنی آ گئی, آسمان سے کوئی پانی نہیں برسا, بارش نہیں ہوئی, بھوک پڑ گئی. وہ لوگ اس دور میں بھی, اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس دور میں بھی یہ طرز عمل تھا کہ جب مصیبت اور دکھ بڑھ جاتے لوگ خانہ کعبہ میں آ کر دعا مانگتے تھے, وہاں پر آ کر دعا مانگتے. وہاں پر ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے کچھ لوگوں نے اپنے اندر ایک گروہ کو تیار کیا کہ تم جاؤ اللہ کے گھر میں, وہاں پر جا کر دعا مانگو کہ اللہ ہم سے یہ مصیبت کو دور کر ڈالے. وہ گروہ جب وہاں پر پہنچا تو حضرت مرشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے. آپ بھی مسلمان تھے لیکن کافروں کی کثرت کی وجہ سے آپ نے مسلمانی کا اعلان نہیں کیا. مرشد بن سعد جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ کے گھر مہمان ہو گئے, کچھ عرصہ وہاں پر رکے. جب ان کو وہاں پر کھانے کی ہر چیز ملی, بھوکے تھے, پیاسے تھے اپنے ملک میں, وہاں پر جب آئے مکہ میں تو ہر چیز ملی تو وہ اپنی اس آسائش میں اس بات کو بھول گئے. کچھ دنوں کے بعد مرشد بن سعد نے ان کو یاد دلایا, وہ اللہ کے گھر کی طرف جانے لگے, وہاں پر یہ دعا مانگنے لگے, ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت مرشد بن سعد نے ان کو بلایا اور کہا یاد رکھو وقت کے نبی کے تابع ہو جاؤ تمہاری دعا قبول ہو جائے. اللہ کے گھر میں بھی آ گئے ہو, اگر وقت کے نبی کے تابع نہ ہو, اگر اپنے نبی کی بات نہ مانو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہو. ان لوگوں نے ویسا ہی کیا اور اس کے بعد توبہ کی, اپنے نبی کے تابع ہوئے, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. آپ ہمارے 7 سال تک اللہ نے ان پر قہر سالی کو طاری رکھا. اور اس روایت میں آپ دیکھتے ہیں یہاں پر توبہ کے حوالے سے
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں جب توبہ بندے کی ہوتی ہے نا تو ایمان کا انسان کا جو دل ہوتا ہے یہ ایمان اور معرفت کا نور اس میں پیدا ہو جاتا ہے. ایمان اور معرفت کا نور اس دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس سبب سے اس نور کے سبب سے جو ایمان اور معرفت کا آدمی پیدا کر لیتا ہے اس کے سبب سے وہ بندہ برائی سے بچتا رہتا ہے اور برائی کی لذت بھی اپنے دل کے اندر محسوس نہیں کرتا. سبحان اللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ برائی کی لذت بھی محسوس کرے تو اس کی سمجھے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. وہ برائی نہیں کر سکتا لیکن اپنے دل میں وہ برائی کو سوچ کر اس کو مزہ آئے لذت آئے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اس کو راستہ نہیں مل رہا ورنہ لذت تو وہ گناہ کی محسوس کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ بندہ اس گناہ سے شرمندہ ہو جائے نادم ہو جائے پشیمان ہو جائے اور فکر اور تفکر میں اس قدر بڑھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس قدر وہ توابین میں شامل ہو جائے اللہ اس کے دل میں اس نور کی شعاع کو بلند کر دیتا ہے. اس توبہ والے کی نور کی شعاع کو بلند کر دیتا ہے. جب وہ اس نور کی اس توبہ کو لے کر اپنے اندر اس نور کو بلند رکھتا ہے اس نور کی وجہ سے ہدایت والے لوگ اچھے اور صادق لوگ ایمان والے لوگ اس کی صحبت اور سنگت میں آ جاتے ہیں. اگر وہ اپنے اندر وہ نور کی معرفت نہ رکھے تو اس کی سنگت میں ہدایت والے نہیں آتے گمراہ لوگ آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ نے توبہ کی دو اقسام لکھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک توبہ ہوتی ہے ظاہری بدن کی توبہ ادا و سکنات کی توبہ. ایک توبہ ہوتی ہے باطنی کہ جس نے اپنے اندر دل میں توبہ کی اور اندر کی شریعت کو مضبوط کر لیا. اور مضبوط توبہ کون سی ہوتی ہے؟ اندر کی توبہ. ظاہری ادا و سکنات کی توبہ جو ہوتی ہے اس سے بے شمار تشریحات لکھی گئی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی توبہ کر لیتا ہے نماز بھی پڑھ لیتا ہے روزہ بھی رکھ لیتا ہے حج بھی کر لیتا ہے مساجد میں بھی چلا جاتا ہے محفل میلاد میں بھی چلا ہر قسم کی محفلوں میں اٹینڈ کر لیتا ہے. وقت ملنے کے ساتھ وہ دوسری جتنی بھی معاملات ہوتے ہیں دیگر ان میں بھی شامل ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ظاہری توبہ کی ہوتی ہے باطنی توبہ اس کی نہیں ہوتی. جب ظاہری توبہ پر وہ قائم ہو جائے اور اس کا یہ پکا ارادہ مصمم ہو جائے عزم کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کو باطنی توبہ بھی نصیب ہو جاتا ہے. اور اگر ظاہری توبہ کے بعد وہ اس توبہ کے مقام کو بھول جائے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. یہاں پر اللہ حکم دیتا ہے کہ کیا برے کام کرنے والوں نے یہ گمان کر لیا ہے برائی کو اپنے ساتھ رکھنے کے ساتھ چلنے والے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کیا تم اپنے آپ اپنے نیک لوگوں کے عوض میں وہ برے لوگ کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار جو نیک ہیں جو صالح ہیں توبہ کے بعد اس کے بعد اور جنہوں نے توبہ کی اور توبہ کو توڑ دیا پھر مفسدین میں فاسقوں میں شامل رہے ان جیسے عمل کرتے ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم پرہیزگاروں جیسے ایسا نہیں ہے. تو توابین کا درجہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر تمہاری ظاہری توبہ قبول ہو جائے تو تم اپنی ظاہری توبہ پر اس قدر مائل رہو کہ تمہاری باطنی توبہ میں اللہ تمہیں مدد کرنا ہے. ظاہری توبہ اس قدر مضبوط کر ڈالو کہ ظاہری توبہ سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ ہم ظاہری توبہ کر لیتے ہیں پھر کچھ چیزیں جو ہمیں نہیں ملتی ہم ان کو ایک مثال بنا لیتے ہیں کہ اب ہمیں مجبوری ہے اس مجبوری کے عوض میں ہم یہ شریعت کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. ایک مجبوری بن گئی کوئی بھی مجبوری حالانکہ کوئی مجبوری ایسی نہیں ہے جو شریعت کے قانون کو توڑنے والی ہو اللہ کے قانون کو توڑنے والی ہو کوئی بھی مجبوری ایسی نہیں ہے. لیکن بندہ اس مجبوری کو ظاہر کر لیتا ہے گمان کر لیتا ہے خیال کر لیتا ہے سوچ لیتا ہے اپنے اندر ہی فیصلہ کر لیتا ہے اور اس فیصلے کے مطابق شریعت کی حد کو توڑ دیتا ہے اور ابائے نکل جاتا ہے. وہ اس کی ظاہری توبہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے اور اس کی باطنی توبہ جب ہو جائے
وہ بندہ اپنی باطنی توبہ کے ساتھ کسی بھی عمل میں، کسی بھی ارادے میں ایک رتی بھر بھی شریعت کی حدود کے قریب تک نہیں جاتا۔ اگر دونوں توبہ مل جائیں تو توابین میں شامل ہو جاتا ہے، اگر دونوں توبہ نہ ملے تو وہ گناہگاروں کی لسٹ میں شامل رہتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ پھر دوسری جگہ حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ آپ توبہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ توبہ کی دو صورتیں ہیں، ایک توبہ انابت ہے اور دوسری توبہ استحیا ہے۔ توبہ انابت یہ ہے کہ بندہ عذاب الہی، خوف سے، اللہ کے عذاب سے، خوف سے، قیامت کے ڈر سے انابت توبہ کر لیتا ہے، اس کا بھی درجہ توابین میں شامل ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ استحیا، یہ توبہ وہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی